کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو ان کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 34 ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، قابل ذکر ہے وہ وقت بھی، وہ واقعہ بھی کہ اس کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ لوگوں کے علم میں آئے۔ جب ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اسجدوا لآدم، تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم کا سجدہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا سجدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ چونٹی کے سامنے اپنا رخ کر کے سجدہ کرو، تو اصل حکم تو اللہ کا ہے۔ تو فرشتے تو اس چیز کو سمجھ گئے کہ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ رخ کدھر کرنا ہے، پتھر کی طرف کرنا ہے یا کسی اور کی طرف کرنا ہے، اس سے مطلب کیا؟ ہمیں تو مطلب ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آ گیا، رخ ادھر کر لو، کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کی طرف رخ کریں گے اس کی بھی عظمت ہوگی۔ خانہ کعبہ کی عظمت ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کی طرف، حالانکہ سجدہ ہم اسے نہیں کرتے، ہمارا رخ ادھر ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک حکم یہ ہے، اس لیے ہم ادھر کر لیتے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ حکم ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ سجدہ ہم اسے کر رہے ہیں، سجدہ تو ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں، جس کے طرف رخ کر کے کر رہے ہیں اس کی بھی عظمت ہو جائے گی، وہ بھی معظم ہے، مکرم ہے یا نہیں؟ تو اس چیز کو فرشتے تو سمجھ گئے، لیکن شیطان اس چیز کو، شیطان اس کا نام نہیں تھا ابھی، تو اس کا نام تھا عزازیل، عزت والا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو یہ اشکال بھی نہیں ہوا کہ ہمیں سجدے کا حکم نہیں ملا، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو فرشتوں میں سے ہے نہیں، آپ نے تو للملائکہ، فرشتوں کو حکم دیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں حکم سب کو ہو رہا ہے، اس لیے جب عذر اس نے بیان کیا، اللہ نے پوچھا، دوسری جگہ میں تفصیل ہے، یہاں تو تفصیل نہیں ہے، پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم کو، اس کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ تو فرشتوں کو کہا گیا تھا، میں تو فرشتوں میں سے ہوں نہیں، میں تو جناتوں میں سے ہوں، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، یہ عذر بیان کیا۔ اس کے بھی خیال میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں ہیں حاضر، سب کو ہی حکم ہے، اس لیے عذر میں اس نے یہ نہیں پیش کیا۔ تو فرمایا قابل ذکر ہے
وہ وقت بھی، وہ واقعہ بھی جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلسا یبلسو، ابلاس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا، نا امید ہونا، حیران رہ جانا، ششدر رہ جانا، حیران اور ششدر رہ کر کسی چیز سے نا امید ہو جانا نتیجتاً۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں فرمایا سورہ روم میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ، جو مجرم ہیں، جرم کرنے والے ہیں، دنیا سے جرم کر کے گئے ہیں، کفر، شرک، معاصی اس طرح کر کے گئے ہیں دنیا سے، وہ سب حیران و ششدر رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی۔ حساب و کتاب اور جنت و جہنم، یہاں تو ایک ایک لمحے کا حساب شروع ہو گیا، وہ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اس لیے کہ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھایا جانا اور حساب و کتاب کا ہونا، جنت و جہنم کا ہونا، سب برحق، انہیں تو یقین ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اپنی آنکھوں سے اچانک دیکھیں گے، اٹھائے جائیں گے، اچانک دیکھیں گے، اس کی تو کوئی تیاری نہیں کی، تو حیران اور ششدر رہ جائیں گے اور پھر نتیجتاً مایوس ہو جائیں گے۔ تو ابلیس کے معنی میں سمجھا رہا ہوں، وہاں یبلس المجرمون، مایوس ہو جانا، حیران اور ششدر رہ جانے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے کہ اب کر ہی کیا سکتے ہیں، پیچھے جا نہیں سکتے، پاس کچھ عمل ہے نہیں اس سے نجات کے لیے، تو مایوس ہو جائیں گے۔ تو ابلیس اس کا نام نہیں ہے، اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ نے بیان کی، نام ہی اس کا ابلیس پڑ گیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 جگہ پر آیا ہوا ہے۔ آج ہم 2 جگہ سے مزید سمجھیں گے اور باقی جو جگہیں ہیں وہ انشاءاللہ کل کچھ آ جائیں گی، تو اس لیے اور تھوڑا تفصیل سے، یہاں اجمال ہے، یہاں تفصیل نہیں ہے، تھوڑی تفصیل ہے سورہ حجر کے اندر، پارہ 14 کے اندر، سورہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ فرمایا جی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، 26 بھی دیکھ لیں، 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے، کئی آیتیں ہیں، دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آیت نمبر 28 دیکھیں، آیت نمبر 28، سورہ نمبر 15، سورۃ الحجر، پارہ نمبر 14۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قابل ذکر ہے وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، مل گئی بھائی آج، فرمایا فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، انسان، یہ نئی مخلوق ہے، ابھی بشر اور انسان کے نام سے کوئی مخلوق وجود میں نہیں آئی تھی، جنات تھے اس سے پہلے اور اس سے بھی پہلے فرشتے تھے، اور یہ آخری مخلوق۔ انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر، انسان، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کے معنی آتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھ جانے کے بعد جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اس پر آپ انگلی ماریں تو کھن کھن کی جب آواز آئے تو اسے کہتے ہیں عربی میں صلصال، صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی، جیسے مٹی کا برتن آپ ماریے انگلی تو اس پر بجنے لگے گی، تو اس کیفیت کو عربی میں صلصال کہتے ہیں۔ صلصال، صلصال سے پیدا کروں گا، من حمأ مسنون، حمأ کے معنی آتے ہیں گارا، مسنون کے معنی آتے ہیں سڑا ہوا، جس کو اپنے ہاں کیا بولتے ہیں؟ کنئی، جی، کالی کالی مٹی۔ حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بناؤں گا بشر،
اور آگے فرمایا، ذرا ہمیں یہاں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا واقعہ سمجھ آئے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب اے فرشتوں میں اسے پورے طور سے بنا چکوں، پورے طور سے بنا دوں، کس سے؟ اپنی قدرت کا جب میں اظہار کروں، اتنی بڑی قدرت کہ سڑے ہوئے گارے سے جیتا جاگتا خوبصورت حسین انسان بنانے والا ہوں، کتنی بڑی قدرت میں ظاہر کرنے والا ہوں، سوچو۔ اس پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہماری اس قدرت کو دیکھ کر فوراً سجدے میں جانا ہے۔ جی، یہ ہے اصل واقعہ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اصل سجدہ تو اللہ کے علم کا ہے، اللہ کی قدرت کا ہے۔ اللہ کا علم تو کل ہم نے سمجھا، جو بذریعہ آدم اللہ نے اپنے علم کو ظاہر کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے ذریعے سے ظاہر کیا اس کی بھی فضیلت ہے یقیناً، لیکن وہ دوسرا درجہ ہے۔ اصل تو اللہ کا علم بتانا ہے۔ فرشتوں پر اللہ نے اپنے علم کو ظاہر کیا بذریعہ آدم، اور اس چیز میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، زبردست قدرت کو بذریعہ آدم۔ آدم کے ذریعے سے اپنی قدرت کو دکھایا فرشتوں کو، ہم کیسی قدرت والے ہیں۔ سوچو، ایک سڑے ہوئے گارے سے جس میں بدبو آ رہی تھی، اس سے ہم نے کتنا خوبصورت بولتا ہوا، چلتا ہوا، جیتا جاگتا دیکھنے والا خوبصورت حسین انسان بنا دیا۔ ہم کیسی قدرت والے۔ دو ہی چیز کو تو سمجھنا ہے اللہ کی دو صفت کو بطور خاص، ایک اللہ کے علم کو اور ایک اللہ کی قدرت کو۔ اللہ نے یہ پورا جہان ہی اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی دو صفت کو سمجھیں بطور خاص۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ان کے درمیان کی تمام چیزیں صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے اور کتنا زبردست علم والا ہے۔ تو آدم میں بھی دونوں چیزیں اللہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی بتا رہے ہیں، سب کو ہی بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا چکوں، ٹھیک ٹھاک بالکل درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ اس روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ویسے روح پھونکنا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسانی روح کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے۔ خاص روح جس میں شعور ہوتا ہے، جی، سوچنے سمجھنے کی جس روح میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ روح میں نے انسان میں پھونکی ہے، ورنہ روح تو جانوروں میں بھی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے روح اس میں پھونک دوں، اپنا آرڈر نافذ کر دوں۔ جسم بن گیا خوبصورت، ابھی اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا آدم علیہ السلام میں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، جسم پڑا ہوا ہے، کوئی جان نہیں، کوئی حس و حرکت نہیں، اللہ کا حکم ہوا کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے روح۔ روح کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی سمجھنے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز، روح کا سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس آپ اتنا انہیں بتائیے کہ روح جو ہے امر ربی کا نام ہے، اللہ کے آرڈر اور حکم کا نام ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں جب اپنی روح ہے فرشتوں پھونک دوں تو کیا کرنا ہے؟ اب سنیے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ فوراً فاتح تعقیب مال وصل کے لیے تاخیر مت کرنا، اتنی زبردست میرے قدرت کو دیکھ کر فوراً تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب کہاں چلے جانا؟ فوراً فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ سجدہ کس کا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کاریگری کا سجدہ ہے۔ جو رخ کس کی طرف کرا دیا؟ آدم کی طرف، ان کی بھی تعظیم ہوگی، ان کو بھی اللہ نے عزت سے نواز دیا۔ جیسے رخ ہم کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو وہ بھی باعزت ہو گیا، ورنہ سجدہ تو اللہ کا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ فا جو ہے نا، فاتح تعقیب مال وصل، فوراً یہ دیکھتے ہی جو ہی روح پھونکو تو فوراً سجدے میں گر پڑا۔ لہو، اس کے سامنے رک کر کے سجدہ کرنا تم لوگ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، چنانچہ سارے کے سارے فرشتے، جتنے، کلہم کا مطلب ہے ایک بھی بچا نہیں، جبریل ہو، میکائیل ہو، چھوٹے فرشتے ہوں، بڑے ہوں، سردار ہوں یا ان کے ماتحت ہوں، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ سبحان، کلہم کا مطلب یہی ہے، ایک بھی بچا نہیں،
چاہے وہ بڑا فرشتہ ہو چاہے چھوٹا ہو، کلہم کی تاکید اور لا اجمعون، سب جمع ہو گئے سجدے، حالانکہ کلہم کافی تھا، یعنی کوئی فرشتہ بچا نہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، کس بات سے کہ ان یکون مع الساجدین، سجدے والوں میں سے، سجدے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے انکار کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس، وہاں تو سوال نہیں ہے، یہاں سوال بھی ہے، دیکھیے اللہ نے اس سے پوچھا ہے، قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ تو سجدہ نہیں کیا، سارے لوگ سجدے میں گرے ہیں، تم نہیں گئے سجدے میں، ہماری قدرت کو دیکھ کر۔ کیا کہنے لگا اس پر؟ کہنے لگا، قال، شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو آپ نے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اللہ اکبر، وہ کہاں اٹک گیا؟ اس مٹی میں اٹک گیا، مٹی ہی میں رہ گیا، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہیں چیونٹی کی طرف سجدہ کرو تو بندگی یہ ہے کہ اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرو، اس لیے کہ اصل سجدہ چیونٹی کا نہیں ہے بھائی، اصل سجدہ اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہی تو کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے۔ جو حکم آ جائے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، شیطان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اسی لیے اللہ کے حکم کو مانا نہیں، وہ قیاس لگانے لگا۔ آگے اس کا قیاس بھی ہے، اچھا دوسری جگہ ہے، وہ 23ویں پارے میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اسے رادِ درگاہ کیا، قال فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، اب تو ہمیشہ کے لیے رادِ درگاہ ہو گیا، ابھی وہاں سے نہیں نکالا جنت سے تو ایک ساتھ سب کو نیچے لائیں گے، یعنی اس جگہ سے ہٹ جائے، یہاں سے جہاں ماحول سجدے کا ہے، یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر اب لعنت ہوگی قیامت تک۔ اللہ اکبر، اسی غضب کی حالت میں اللہ سے دعا کرنے لگا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پاک پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے ذرا مہلت دیجیے، اگر آپ نے رادِ درگاہ کر دیا ہے تو ہمیں تھوڑا مہلت دے دیجیے۔ کس کے لیے مہلت مانگ رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، قابل ذکر ہے وہ وقت بھی جب ہم نے فرشتوں سے کہا، وہاں تیرے رب نے کہا، یہاں ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں، دیکھیے سجدہ کا مفہوم قرآن میں بہت وسیع ہے۔ سجدہ کے ایک معنی تو وہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیکنا، سجدہ کا کامل مفہوم تو یہی ہے، لیکن سجدہ اللہ کے حکم کے ماننے کا نام بھی سجدہ ہے، سر تسلیم خم کر دینا، بات کو مان لینا، یہ بھی سجدہ ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فما لهم لا يؤمنون، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جو بھی ایمانیات ہے، کیا ہو گئے؟ ایمان لاتے نہیں لوگ۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تب بھی سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ قرآن کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں۔ کفر کر دیتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اب سجدے کا مفہوم واضح ہو گیا۔ لا يسجدون، انکار کرتے ہیں یعنی مانتے نہیں، سجدہ نہیں کرتے یعنی مانتے نہیں بات کو۔ کفر کے مقابلے میں نہ ماننا ہی تو ہے، کفر کے مقابلے میں ایمان ہی تو ہے نا، تو لا یسجدون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سجدہ نہیں کرتے یعنی مانتے نہیں بات کو۔ یکذبون، تکذیب کرتے ہیں یعنی لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے یعنی سچ نہیں جانتے قرآن کو، جھٹلاتے ہیں، سچ نہیں جانتے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ کا مفہوم قرآن میں بہت وسیع ہے، بلکہ ایک دو صفحہ پلٹیے، وہاں سجدے کے دوسرے معنی ہیں، ایک دو بات سمجھ لیں۔ ہم کسی موقع پر قرآن میں کس کس مفہوم میں سجدہ آیا ہوا ہے وہ تو کسی اور موقع سے بات آ جائے گی۔ یہ اسی صورت کی آیت نمبر 58 ہے، دیکھیے
آیت نمبر 58 اسی صورت کی، ایک دو صفحہ پلٹی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قابل ذکر ہے وہ وقت بھی جب ہم نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، لو جی اس قریہ میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین کے کسی قریہ میں ان کو کہا گیا داخل ہونے کے لیے، وہ تو قصہ پیچھے سے آ رہا ہے، ہمیں یہاں سجدہ سمجھانا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، خوب آزادی سے یہاں اس شہر میں داخل ہو کر کھاؤ پیو مزے کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب شہر میں داخل ہونے لگنا تو تھوڑا سا جھک کر کے داخل ہونا، اکڑ کر کے نہیں، شور مچاتے ہوئے نہیں، بے جان نعرہ مارتے ہوئے نہیں، جیسے عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہاں سجدہ بھائی داخل ہونا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑی داخل ہو سکتا ہے انسان، تو وہ سجدہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، بندگی کے ساتھ داخل ہو، شور مچاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر دکھاتے ہوئے داخل مت ہونا شہر کے دروازے سے۔ تم اللہ کے بندے ہو، اس وقت روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل تم ہو، تم کو ہی ہم نے سب سے زیادہ فضیلت دے رکھی ہے، تو بندگی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ساتھ استغفار کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ مانے مٹا، اے اللہ مٹا دیجئے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ حِطَّة کا مفہوم کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، یہی مفہوم ہے سجدے کا، حِطَّة۔ اور آگے یہ وضاحت بھی آگے، نغفر لکم، جب یہ حِطَّة کہو گے، استغفر اللہ کہتے رہو گے، استغفار کرو گے، تو نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم معاف بھی کر دیں گے۔ تو یہاں سجدہ کا وہ مفہوم نہیں ہے زمین پر ماتھا ٹیکتے ہوئے داخل ہو، ظاہر سی بات ہے اس طرح داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ تو سجدہ کا مفہوم کیا ہے بھائی؟ بہت وسیع ہے۔ سر تسلیم خم کر دینا یہ بھی سجدہ ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ پتہ چلا آیت سجدہ آئی ابھی قرآن میں جو ہم نے پڑھا ہے آیت، وہ آیت سجدہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو سجدے میں تو چلے گئے، یعنی اپنی پیشانی تو زمین پر ٹکا دیا، لیکن اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی اصل تو یہی تھا کہ اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ۔ تم نے سجدہ تو ظاہری اعتبار سے جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو کر لیا، لیکن اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کچھ نہیں مانتے۔ اپنے ماحول کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے خلاف ہیں اگر، تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جی اب ایک جگہ سے ہم اس قصے کو اور تھوڑا سا دیکھ لیں، واضح ہو جائے۔ یہ سورہ صاد پارہ 23 میں انشاءاللہ پوری وضاحت ہو جائے گی۔ سورہ نمبر ہے 38، سورہ نمبر 38 سورہ صاد، اور آیت نمبر ہے 71۔ اب دیکھ لیں پوری وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اذ قال ربک للملائکہ، 70 کی 71 آیت سورہ نمبر 38 سورہ صاد، فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، قابل ذکر ہے وقت جب آپ کے رب نے کہا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے واحد کے صیغے سے، للملائکہ فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من طین، وہاں تھا حمئ مسنون، یہاں ہے طین۔ یہاں چونکہ آدم کے مختلف مرحلے ہیں نا، تراب، طین، حمئ مسنون، صلصال کالفخار، یہ 4 مرحلے ہیں، اور 5واں مرحلہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، 5 مرحلوں میں مکمل ہو گئے۔ تو یہاں ہے طین، طین کہتے ہیں چپکتی ہوئی جس میں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وہی بات ہے جب میں اسے مکمل بنا چکوں، یعنی اس کے چاروں مرحلوں کو طے کر دوں، تراب، طین، حمئ مسنون، اور اس کے بعد صلصال کالفخار، پھر 5واں مرحلہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونک دوں اور وہ جیتا جاگتا خوبصورت انسان بن جائے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس یہی ہے، ہاں اسی میں ہے آیت نمبر 71، 7 اور 1۔ تو فوراً تم سب اے فرشتوں سجدے میں چلے جانا ہماری اس قدرت کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے بلا تفریق، جبرائیل میکائیل کے سب سجدے میں چلے گئے اللہ کی اس زبردست قدرت کو دیکھ کر۔
مٹی سے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمایا سورہ روم میں، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس کی قدرت کی زبردست نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم کو اسی دھول سے اس نے پیدا کیا، اسی دھول سے، جس میں نہ بولنے کی صلاحیت، نہ چلنے کی صلاحیت، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، کچھ صلاحیت ہے اس میں بھائی دھول میں، اسی سے اٹھا کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے اس طرح انسان بنا ڈالا انسان اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ ثم اذا انتم بشر، اس وقت تم بشر ہو گئے ہو، دھول سے کیا بن گئے؟ بشر بن گئے۔ انتم تنتشرون، زمین پر کیسے پھیلے ہوئے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہو، جا رہے ہو، اور تھے کیا؟ مٹی، سبحان اللہ وبحمدہ، الحمدللہ۔ تو فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے غرور دکھایا، تکبر کیا، انکار کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکاریوں میں سے، اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو انکار ہی کر دیا گویا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ہے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ بات آ گئی، کون سی چیز رکاوٹ بن گئی کہ اس چیز کے سامنے اس کی طرف رک کر کے تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، خصوصی قدرت کو ظاہر کیا جس پر، مٹی سے کہاں لے جا کے پہنچایا، اپنے قدرت کاملہ کو ظاہر کیا، اس قدرت کو دیکھ کر تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا چیز رکاوٹ ہے تیرے لیے؟ پھر پوچھا استکبرتا، یہ وقتی طور سے غرور آ گیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی ہے، یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے وقتی طور سے کوئی چیز آ گئی، چلو ختم ہو گئی بات، یہ بات ہے ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ اب اس پر اس نے کہا، دیکھیے وہ بات آ گئی، کہنے لگا قال انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، کہاں جا کے اٹکا وہ؟ ان کی مٹی میں، سڑے ہوئے گارے میں، ان کے مرحلوں میں اٹک گیا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں بھائی بہتر ہو؟ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا دماغ لڑا رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا، دماغ لگانا، یہی شیطانی صفت ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے اللہ کی کتاب میں تو پھر دماغ نہ لڑاؤ کہ ہم بہتر ہیں، ہم مٹی سے اور آگ سے، یہ فلسفہ مت بیان کرو، بس اللہ کا حکم آ گیا بس اس کے سامنے جھک جاؤ جیسے فرشتے جھک گئے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کیوں بہتر ہو؟ دلیل دیا خلقتنی من نار، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، طین سے، چپکتی ہوئی مٹی سے، اور آگ بہتر ہے مٹی سے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آگ جب بھی جلائی جائے گی تو وہ کہاں جاتی ہے بھائی؟ بلندی کی طرف، کنویں میں بھی جلائیے گا تو کدھر جائے گی؟ اوپر کی طرف، اور مٹی آپ کتنا ہی اوپر پھینک دیجئے، جب تک آپ کی طاقت ہے اس کے ساتھ وہ وہاں رہے گی، باقی فوراً کہاں آنا ہے؟ اسے نیچے ہی آنا ہے۔ یہ دیکھیے دماغ کتنا لڑایا اس نے، کیسی اپنی فضیلت سجھائی دی اسے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ کو اس کے اس قیاس پر اور اپنے حکم کے مقابلے میں جو دماغ لڑا رہا تھا، اتنا غصہ آیا کہ فرمایا قال فخرج منہا، فوراً سے پہلے یہاں نکل جا، فإنک رجیم، اب تو مردود ہو گیا ہے، راندے درگاہ ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، ساری فضیلت تیری اب ختم کر دی ہے، تیرا نام بھی اب وہ نہیں۔ قرآن میں عزازیل کہیں نام آیا نہیں، اس کا نام ہی اللہ نے نہیں لیا، جیسے ابو لہب کا نام اللہ نے نہیں لیا، ابو لہب اس کا بھڑکتی ہوئی آگ، ابو لہب اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، عبد العزیٰ نام نہیں لیا اللہ نے، ابو لہب فرمایا۔ ایسے ہی شیطان کو کہیں بھی اس کا جو اصلی نام تھا عزازیل، وہ نام ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے، وہ عزت والا تھا ہی کہاں۔ فخرج منہا فإنک رجیم، اور فرمایا وإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، اور اب تجھ پر لعنت رہے گی، پھٹکار رہے گی، میری رحمت سے دوری ہی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ قال ربی، عین اس غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کر لی، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے کہ اللہ اور بھڑک جائے اور آپے سے باہر ہو جائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ ہی غالب رہتا ہے، غصہ اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، سبحان اللہ۔
قال رب فانظرنی، کہنے لگا اے پاک پروردگار مجھے مہلت دے دیجئے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک، جب آپ انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجئے کہ زندگی دے دیجئے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی۔ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ بتائیے جب شیطان کی دعا اللہ نے قبول کر لی بھائی تو ہماری اور آپ کی نہیں کرے گا؟ ہم اور آپ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سے۔ دیکھیے تو ذرا عبرت کی چیز ہے کہ نہیں؟ شیطان نے دعا کی غلط کام کے لیے، اللہ اس کی نیت بھی جانتے ہیں، کرے گا کیا؟ دے دی مہلت، ٹھیک ہے تجھے بھی مہلت ہے دنیا میں۔ فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ مدت تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے، یعنی قیامت تک۔ اب کیا پروگرام ہے، کرنا کیا ہے؟ مہلت مل گئی، اب کہتا ہے اللہ کے سامنے ہی چیلنج کر رہا ہے۔ قال، کہنے لگا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ہم ہر ایک کو گمراہ کریں گے، کسی کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہم محروم ہوئے ہیں جنت سے تو ان کو بھی ہم جانے نہیں دیں گے۔ بڑی طاقت سے اس نے کہا ہے یہ بات، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اجمعین مطلب سب کو ہی، ہاں سب پر ہی ہم ہاتھ ماریں گے اور کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کو تو نے ہی خالص کر لیا ہے اور خصوصی رحمت ان پر فرما دی ہے، ان پر تو میرا داؤ نہیں چلے گا، باقی ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ کوشش تو ان کے بارے میں کریں گے لیکن چونکہ وہ مخلص ہیں، تیری خاص توفیق ان کو شامل حال ہے، وہ بچ جائیں گے، باقی کوئی بچے گا نہیں مجھ سے۔ اللہ نے اسی طاقت سے، جس طاقت سے اس نے چیلنج کیا، اسی طاقت سے اگلی بات فرمایا۔ قال، اللہ نے کہا فالحق، اور اللہ نے جو کہا وہ حق ہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں والحق اقول، اور میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے کیا کہا بھائی؟ وہ حق دیکھیے، اللہ نے کہا سن اے ابلیس، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ ہے وہ حق جو اللہ نے کہا اس موقع پہ، جو کہ اس نے بڑی طاقت سے کہا تھا نا، تو اللہ نے اسی طاقت سے فرمایا کہ تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ جہنم کو بھر دوں گا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بڑی عام باتیں ہیں، قل ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو پروگرام قرآنی ہم سنا رہے ہیں اس پر ہم کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر تم اس کے خلاف کچھ باتیں کرو تو ہم اس ڈر سے چھوڑ دیں گے کہ ہمارا اجر بند ہو جائے گا۔ ہم تو اس پر اجر لیتے ہی نہیں۔ واقعی میں قرآن اجر لے کر ایسا لگتا ہے سنایا ہی نہیں جا سکتا، کون سنے گا؟ اجر لینے والا قرآن سنا ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات یہ ہے، کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ یہ اتنی کھری باتیں ہیں، یہ تو لوگوں کے خلاف ہے یا نہیں؟ تو اس پر اگر اجر لے آدمی تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اجر لوگ بند کر دے، لہذا اسے زیادہ نہ سناؤ۔ تو کیا فرمایا؟ قل، اے پیغمبر ذرا آپ اعلان کر دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، یہ وہی اعلان ہے جو تمام نبیوں نے کیا۔ تمام نبیوں نے یہ اعلان کیا اپنے قوم کے سامنے جس کو وہ دعوت دے رہے تھے، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے 1 ٹکا نہیں چاہتا ہوں، تبھی میں وہی سنا بھی سکتا ہوں۔ جس دن تم سے لینے لگوں گا تو اسے نہیں سنا سکوں گا، پھر دوسری کتاب سناؤں گا۔ بہت اہم بات ہے، بہت سوچنے کی بات۔ 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیا سورہ شعراء میں، پارہ 19 میں، 5 سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ کہیے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں اس کے سنانے پر، وحی کے بتانے پر تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، میں اس سے اجر لوں گا، تم سے کوئی اجر نہیں۔ قل، اے پیغمبر جب تمام نبیوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ بھی کہیے کیا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر کوئی اجر نہیں لیتا، کچھ بھی اجر نہیں چاہیے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ تکلف کر کے کوئی دوسری بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو وہ اللہ کے سناؤ، نہ، جو سیدھی سادی بات اللہ نے نازل کی ہے بس وہ سناؤں گا، تکلف نہیں کروں گا۔ جیسے کفار کیا کہتے تھے، اس قرآن کے علاوہ قرآن لاؤ، اس کو تھوڑا سا کچھ نرم کرو، اس میں کچھ تبدیلی کرو، اس میں مزہ نہیں آتا ہے، خالی اسی کو سناتے ہیں، کچھ اور سنائیے۔ نہیں، کوئی تکلف نہیں، اپنی طرف سے سناؤں گا، میں اپنی طرف سے لاؤں گا کہاں سے؟
وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ہی تو سارے عالم کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی طرف سے سارے عالم کے انسانوں کے لیے نصیحت کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن ہے۔ ان ہوا من یہی قرآن ہی ہے جو ذکر نصیحت ہے، یاد دلانے والا ہے۔ کس کو یاد دلانے والا ہے؟ للعالمین، سارے عالم کے انسانوں کو۔ ابھی نماز میں بھی آیت گزری یہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے پھر رہے ہو تم لوگ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے نصیحت تو یہ ہے، تم کہاں بھٹکے ہوئے؟ ابھی نماز میں آیت گزری، وہ یہی مضمون ہے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ جو لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں اللہ انہیں بلا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، ہمیں تلاش کر رہے ہو تو یہاں آؤ، ہماری کتاب تک تو آؤ، ہدایت کا مرکز تو یہ ہے، کہاں ہدایت تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا آگے کیا ہے بھائی؟ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اے وہ لوگوں جو صراط مستقیم کی تلاش میں ہو، وہ بطور خاص اس سے نصیحت حاصل کریں، یہاں ہے لمن شاء منکم، جو لوگ بھی تم میں سے کیا چاہ رہے ہیں، ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے لگے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا رخ کریں، اس کی طرف آئیں۔ آگے آخری آیت بھی سن لیجئے کیوں بچی رہے، فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، عجیب بات ہے، فرمایا بہت جلد دیر نہیں ہے، جو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں بہت ہی مختصر وقت ہے جو تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی، یعنی مرو نہیں کہ قرآن ساری باتیں اور ساری حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ سب تمہارے سامنے آ جائیں گے، دیر نہیں ہے۔ لیکن پھر اس وقت ماننے سے، تسلیم کرنے سے، ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم جان لوگے، نَبَأُهُ، اس کی خبروں کو، اس کی باتوں کو، یعنی سچ جان لوگے، کب؟ بعد حین، تھوڑی ہی مدت میں۔ اور تھوڑی مدت کون ہے؟ نہیں مرتے وقت، سمجھ میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ترجمہ کر لیجئے، پہلے پارے کو ساری وضاحتیں الحمدللہ ہو گئیں۔ فرمایا قابل ذکر ہے وہ وقت بھی جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کی طرف سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، مارے غرور کے۔ انکار کیوں کیا؟ مارے غرور کے، تکبر کے، کہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر من، یہ فلسفہ اس نے گھڑ لیا، چلا دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کس میں سے؟ ہمیشہ کے لیے منکروں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے وہ تھا، لیکن ظاہر اب ہوا ہے، جب سجدے کا حکم دیا ظاہر اس وقت ہوا، ورنہ اللہ کے علم میں تو وہ کیا کس میں سے تھا؟ وہ تو پہلے سے کافروں میں سے تھا، لیکن ظہور اس کا کب ہوا؟ جب آدم کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دیا جا رہا تھا، ظاہر اس وقت ہوا، ورنہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے۔ ابھی قصہ جاری ہے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔